اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور متبرک مہینہ ہے۔ اس بابرکت اور متبرک مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی پیاری کتاب قرآن پاک کو اسی بابرکت اور متبرک مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان اور قرآن میں ایک خاص نسبت ہے۔ رمضان شریف کے بابرکت اور متبرک مہینے میں ایمان والے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور تراویح کی نماز میں پورا قرآن پاک بھی سنتے ہیں۔ اس لیے آج انشاءاللہ رب العزت ہم فیضان قرآن اور عظمت قرآن کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عامل قرآن بنائے اور فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، پیغمبر اسلام تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ جاہلیت کا تھا۔ عرب کے لوگ میدان فصاحت و بلاغت کے شہ سوار سمجھے جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی کامل اور اکمل کتاب عطا فرمائی جس میں ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے تمام روحانی اور جسمانی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ جب قرآن پاک کو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو سنایا تو فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کی گردنیں جھک گئیں اور زبانیں گونگی ہو گئیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، خلیفہ دوم ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے بڑے دشمن تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے چلے تھے، مگر سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی تو کفر کا اندھیرا چھٹ گیا اور دل کی دنیا بدل گئی اور اسلام لے آئے۔ آج دنیا میں بے شمار مذاہب موجود ہیں اور ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی کتاب بھی موجود ہے۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب کی حقانیت اور سچائی کے ثبوت میں کوئی نہ کوئی کتاب پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کی کتاب حق اور سچ ہے۔ تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف بے شک منزل من السماء ہیں، ان کا نزول آسمان سے ہوا، مگر موجودہ زبور، تورات، انجیل خلط ملط سے پاک نہیں ہے۔ ان آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی گئی ہے، اس لیے یہ بھی کتابیں قابل اعتبار نہ رہی۔ اب اس دور میں کوئی کتاب حق اور سچ نہیں ہے، صرف قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور سچ ہے۔ 1400 سال سے آج تک قرآن کریم کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، نہ بدلا گیا اور نہ ہی بدلا جائے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ معزز ناظرین کرام، دنیا کی تمام کتابیں اپنے سامنے رکھیں اور سوال کریں کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آئے، تم کس کی طرف آئے، تم کیوں آئے، تم کب آئے، تو تمام کتابیں خاموش نظر آئیں گی اور کسی کتاب کے پاس کوئی بھی ان تمام سوالوں کا جواب نہیں ملے گا۔ لیکن قرآن پاک اللہ کی وہ حق اور سچ کتاب ہے جس میں تمام سوالوں کا مفصل اور مدلل جواب موجود ہے۔ آئیے قرآن کریم سے ہی پوچھیں اور سوال کریں کہ اے قرآن بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید، یعنی میرا نام قرآن ہے۔ اے قرآن بتا تو کہاں سے تشریف لایا، تو قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، یعنی رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ اے قرآن بتا تو کس کی طرف تشریف لایا، تو قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، یعنی میں محمد کے پاس آیا ہوں۔ اے قرآن تو بتا آنے کا مقصد کیا ہے، تو کیوں تشریف لایا، تو قرآن جواب دیتا ہے ھدی للناس، یعنی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہوں۔ اے قرآن بتا تو کس مہینے میں تشریف لایا، تو قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان شریف کے بابرکت اور متبرک مہینے میں آیا ہوں۔ اے قرآن تو بتا دن میں تشریف لایا یا رات میں، اور اس رات کا نام کیا ہے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی شب قدر میں آیا ہوں۔ معزز ناظرین کرام، آپ لوگوں نے سنا کہ قرآن کریم نے تمام سوالوں کا مکمل جواب عطا کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک حق اور سچ ہے۔ ایسی حق اور سچ کتاب ہمارے پاس ہے، مگر ایک ہم ہیں جو قرآن کریم سے دور ہیں۔ گھر میں قرآن پاک موجود ہے مگر طاقوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کو قرآن شریف کی تلاوت کی فرصت نہیں، اور قرآن کریم پر عمل کرنا تو مسلمانوں نے چھوڑ ہی دیا ہے۔ معزز ناظرین کرام، غور سے سن لیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ دونوں جہان کی کامیابی کا راز پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ عزت و عظمت، رزق و دولت،
حفظ و امان کسی اور کے پاس نہیں ہے بلکہ قرآن کریم کے پاس ہے، لہٰذا قرآن کریم کو دلوں میں اتارو، قرآن شریف پڑھو اور پڑھاؤ، اس کی مقدس تعلیمات پر عمل کر کے سچے مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمانوں کی ناکامی و بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور یہود و نصارہ مشرکین کی راہوں پر چل پڑے ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان شریف کے بابرکت اور متبرک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ معزز ناظرین کرام، ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔